أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اے نبی ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، تاکہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے آپ کے پچھلے اور اگلے تمام گناہ، ویتم نعمتہ علیک، اور آپ پر اپنی نعمت تمام فرمائے، ویہدیک صراطا مستقیما، اور آپ کو سیدھا راستہ دکھائے، وینصرک اللہ نصرا عزیزا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ ایک مائٹی ہیلپ پرووائڈ کرے۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں اطمینان اتارا، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ وہ اپنے ایمان میں مزید ایمان میں بڑھ جائیں۔ وللہ جنود السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر تو اللہ ہی کے ہیں، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، تاکہ اللہ تعالیٰ داخل فرمائے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے، وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ ہے اللہ کے ہاں بہت بڑی مراد مل جانے والی چیز، اچیومنٹ۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور عورتوں، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں اور اللہ کے بارے میں برے گمان رکھنے والوں کو عذاب دے۔ علیہم دائرۃ السوء، انہی پر ہو حالات کا پھیر، گردش زمانہ، ہمارے محاورے میں علیہم دائرۃ السوء، انہی پر آئے گردش زمانہ، وغضب اللہ علیہم، اور اللہ ان پر غضبناک ہے، ولعنہم، اور ان پر لعنت فرماتا ہے، وعد لہم جہنم، اور ان کے لیے اللہ نے جہنم تیار فرمائی ہے، وساءت مصیرا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وللہ جنود السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر تو اللہ ہی کے ہیں، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے ایک گواہ بنا کر، ایک خوشخبری دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور نبی کی تعظیم کرو اور ان کی مدد کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اب یہ اس بیعت کا ذکر آ رہا ہے کہ جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی، حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے۔ یہ بڑی عجیب بیعت ہے۔ اس سے ایک تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا اندازہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تمام مسلمانوں سے بیعت لی، اور 18 میں سے 400 جو منافقین تھے وہ ادھر ادھر ہو گئے، 1400 صحابہ نے بیعت کی۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، اور جو کوئی بھی اپنے عہد کو توڑے گا تو اس کا اپنا ہی نقصان ہوگا۔ ومن اوفی بما عہد علیہ اللہ، اور جو کوئی بھی ایفا کرے گا اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے معاہدے کو، فسیؤتیہ اجرا عظیما، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واہلنا فاستغفر لنا، اب کہیں گے آپ سے پیچھے رہ جانے والے بدوؤں میں سے کہ ہم کام میں لگے رہ گئے، اپنے مالوں اور اپنے گھر والوں میں مشغول رہے، بس آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے، ہمارے گناہ بخشوائیے۔ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا، تو کہہ دو
کہ کس کا بس چلتا ہے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، ان ارادہ بکم ضررن، اگر اللہ تمہارے ساتھ نقصان کا ارادہ کرے، او ارادہ بکم نفع، یا تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، جڑا کام نہ کرنا ہوئے پھر یہی کہا جاتا ہے۔ ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی استغفار کا حکم دیا گیا ہے، لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے، ان سے یہ کہہ دو کہ میں اللہ کے مقابلے میں کسی کے کچھ کام نہیں آ سکتا، اگر اللہ کسی کا کوئی بھلا کا چاہے تو میں اس کا نقصان نہیں کرا سکتا، کوئی نقصان کرنا چاہے تو میں بھلا نہیں کرا سکتا۔ مطلب کیا کہ نہ کہیں ان کی ریکویسٹ کو ٹرن ڈاؤن کرنا۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرہ، حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ بل ظننتم اللہ ینقلب الرسول والمؤمنون الی اہلہم، حقیقت یہ ہے کہ تمہیں گمان تھا کہ اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی واپس آئیں گے ہی نہیں، یعنی جو لوگ عمرے کے اس سفر میں حضور کے ساتھ نہیں گئے تھے، منافقین پیچھے رہنے والے، جہاں سے بات شروع ہوئی کہ آپ واپس جائیں گے تو وہ آپ سے یہ کہیں گے، انہیں گمان یہ تھا کہ ان کی مت ماری ہوئی ہے اور یہ شیر کے منہ میں جا کے ہاتھ دینے لگے ہیں تو بچ کے کہاں آئیں گے، تم ساتھ تو اس لیے نہیں گئے تھے۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِهِمْ، اور یہ بات ان کے دلوں میں کھپ گئی تھی۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السُّوءِ، اور تم نے بہت برا گمان کیا تھا۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم تباہ ہونے والے لوگ تھے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو ہم نے ایسے کافروں کے لیے دیکھتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی تو اللہ ہی کی ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سیقول المخلفون اذا انطلقتم الی مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعکم، اب کہیں گے پیچھے رہ گئے جب تم چلو گے غنیمتیں لینے کو کہ چھوڑو ہم بھی چلتے ہیں تمہارے ساتھ۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل دیں۔ قل لن تتبعونا، ان سے کہو کہ ہرگز تم میرے ساتھ ہمارے ساتھ نہیں آؤ گے۔ کذالکم قال اللہ من قبل، اللہ نے پہلے یہی فرمایا ہے۔ فسیقولون بل تحسدوننا، پھر کہیں گے نہیں نہیں اصل میں تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، لیکن یہ بات کو بہت کم سمجھتے ہیں۔ قل للمخلفین من الاعراب، اور پیچھے رہ جانے والے گواروں میں سے کہو ان سے، ستدعون الی قوم اولی باس شدید، تمہیں پکارا جائے گا کسی بڑی جنگجو قوم کے ساتھ لڑنے کے لیے، تو قاتلونہم، کہ تم ان سے لڑو، او یسلمون، یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ فَإِن تُطِیعُوا یُؤْتِکُمُ اللَّهُ أَجْرًا عَظِیمًا، ہاں اگر اس وقت تم نے اطاعت کی اور میرے ساتھ چلے ان سے لڑنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر حسین سے نوازے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم پلٹ گئے، ساتھ نہ دیا، کما تولیتم، جیسے پہلے تم نے کیا ہے، من قبل یعذبکم عذابا الیما، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، نہ اندھے پر، نہ لنگڑے پر اور نہ مریض پر کوئی چارج ہے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے گا اللہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ومن یتولی، اور جو کوئی منہ پھیرے گا، یعذب عذابا الیما، تو اللہ تعالیٰ اسے دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ فعلم ما فی قلوبہم، انہیں بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ان کے دل میں بھی خوف تھا، یٹ وہ آپ کے ساتھ وفاداری میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے تھے کہ ٹھیک ہے مرنے کو تیار ہے ہم آپ کے ساتھ۔ فانزل السکینۃ علیہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اطمینان نازل فرمایا۔ واصابہم فتحا قریبا، اور انہیں انعام دیا ایک نزدیک مل جانے والی فتح کا۔ ومغانم کثیرۃ یاخذونہا، اور بہت سی غنیمتیں جن کو وہ پائیں گے۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ، اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے، تاخذونہا، جن کو تم جا کے لوگے۔ فعجل لکم ہذہ، تو سو جلدی پہنچا دی تم کو یہ غنیمت اللہ نے۔ وکف ایدی الناس عنکم، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، یعنی قریش کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی کہ وہ تمہیں یہاں پر تم پر حملہ نہ کریں بلکہ
وہ نیگوسیشن پر آ جائیں. وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ یہ ایک نشانی بن جائے اہل ایمان کے لیے. وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ڈائریکٹ کرے ایک سیدھے راستے کی طرف. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا، اور ایک اور فتح لم تقدروا جو تمہارے بس میں ابھی نہیں آئی. قد احاط اللہ بہا، اللہ کے قابو میں بہرحال وہ ہے. وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ولو قاتلکم الذین کفروا، اور اگر کافر تم سے جنگ کریں گے، لولوا الادبار ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے اور پھر وہ نہ پائیں گے اپنے لیے کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی مددگار. سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے، پہلے سے چلی آئی. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور اللہ تعالیٰ کی سنت میں تم کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. وہو الذی کف ایدیہم عنکم، اور وہی تو ہے جس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا. وایدیکم عنہم، اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک دیا. ببطن مکہ تھا، شہر مکہ کے اندر، یعنی وہاں پر لڑائی نہیں ہوئی. من بعد ان اظفرکم علیہم، اس کے بعد کہ اس نے تمہارے ہاتھ لگا دیا ان کو. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے. ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں روکا مسجد حرام سے. والہدیہ معکوفاً، اور قربانی کو بھی معکوف کیا. این یبلغ محلہ، کہ وہ اپنے اصل مقام کو پہنچے. یعنی جب یہ صلح حدیبیہ ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ قربانیاں کر دو اور احرام کھول دو. آپ نے ایک دفعہ فرمایا کوئی نہیں اٹھا، 2 دفعہ فرمایا کوئی نہیں اٹھا، 3 دفعہ فرمایا کوئی نہیں اٹھا. آپ اٹھ کر اندر گئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ مغموم کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. عرب کے اس کلچر کے اعتبار سے یہ بڑی ڈپریشن کی بات تھی کہ آپ حج اور عمرے کے لیے جائیں اور پھر عمرہ کیے بغیر وہیں پر راستے سے واپس آ جائیں، کیونکہ لڑنے مرنے کا مقام تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں مغموم ہوتے ہیں، آپ خود قربانی کیجئے اور سر مڈائیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر آئے اور آپ نے اپنے جانور جو ہے تو چھری پھیر دی اور پھر آپ نے اپنا احرام کھول دیا. تو سب صحابہ کرام جو ہے وہ آپ کے ساتھ اٹھے اور انہوں نے آپ کی ابتدا میں جانور قربان کیے اور سر مڈا دیے. ولولا رجال المؤمنون ونساء مؤمنات، اگر نہ ہوتے کچھ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، لم تعلموہم، کہ جن کو تم نہیں جانتے، ان تطؤوہم، کہ تم ان کو پیش کر ڈالتے، فتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم، اور پھر تم ان کی وجہ سے خرابی پڑ جاتی بے خبری میں. لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، یعنی اگر جنگ ہوتی تو وہ مسلمان مرد اور عورتیں جو مکے کے اندر موجود تھے تو سب سے پہلے ان کے تشدد کا نشانہ کون بنتا بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے تمہیں روکا وہاں سے، تمہیں ان کا اندازہ نہیں ہے. لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل فرمائے جسے چاہے. لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا الیما، اور اگر ایک طرف ہو جاتے تو آفت ڈالتے ہم کافروں پر ایک دردناک عذاب کی. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین والزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بہا واہلہا. اور جب رکھی کافروں نے اپنے دلوں میں قد اور نادانی کی ضد، پھر اتارا اللہ نے اپنی طرف سے اطمینان اپنے رسول اور اہل ایمان پر، اور قائم رکھا ان کو تقوی کی بات پر، اور وہ اس کے زیادہ حقدار اور اہل تھے. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اور اللہ نے اپنے نبی کو دکھایا گیا خواب سچ کر دکھایا، حقیقت بنا دیا. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو حقیقت بنائے گا، وہ خواب جھوٹا نہیں ہے. اگلے سال تم عمرہ کرو گے آ کر. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ. لازماً تم داخل ہو کر رہو گے مسجد حرام میں اگر اللہ نے چاہا، امن کے ساتھ، اپنے سر منڈاتے ہوئے یا
بال کترواتے ہوئے، لا تخافونا، بے کھٹکے، تمہیں کوئی ڈر نہ ہوگا، فعلما ما لم تعلموا، اور جو تمہیں معلوم نہیں اللہ کو معلوم ہے، فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، تو پھر اللہ نے مقرر کر دیا اس سے پرے ایک اور نزدیک مل جانے والی فتح تمہارے لیے، جو 2 ہی سال کے بعد ہوئی، یعنی فتح مکہ۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، وہی تو ہے جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن مجید دے کر، ودین الحق اور ایک سچا دین یعنی دین اسلام دے کر، لی یظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالب کر دیں اس کو کل کے کل دین پر، کل نظام زندگی پر۔ فکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ اسی سے ماخوذ ہے علامہ اقبال کا وہ شعر بھی کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، بڑے سخت۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم دیکھتے ہو ان کو رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اور اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے اور اس کی خوشی ڈھونڈتے ہوئے۔ سجود کثرت سے سجدے کرنے کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ تو ان کی نشانی ہے جو تورات میں بیان ہوئی ہے۔ ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں ان کی نشانی کیا ہے؟ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، کہ جیسے ایک کھیتی ہے جو نکالتی ہے اپنا پٹھا، پھر اس کی کمر مضبوط کی، فاستغلظ، پھر وہ موٹا ہوا، فاستوى علی سوقہ، اور پھر وہ اپنی نال پر، اپنے تنے پر، اپنے سٹیم پر کھڑا ہو گیا، پودا، کھیتی۔ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، تاکہ امیز کرے وہ کسانوں کو، لیغیظ بہم الکفار، اور جلائے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کافروں کے دل۔ یعنی ایک ہی ایکٹ ہے، صحابہ کرام کی جماعت جب پھلتی پھولتی ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی کھیتی لہلہاتی ہے، تو اس سے کسانوں کا دل جھومتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور جوں یہ جماعت جو ہے یہ مضبوط ہوتی ہے، کافروں کے دلوں میں جو ہے وہ عداوت اور غصہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ غیظ دلائے، غصہ دلائے، جی جلائے کافروں کے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، ان میں سے کس چیز کا وعدہ فرمایا ہے؟ بخشش کا اور بہت بڑے اجر کا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات۔ خلونا معا، خلونا